کی حالت کا قیامت میں کیا ہوگا؟ کس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ کس کے پیچھے اپنے ابا کے جنازے پڑھا رہے ہیں؟ کس کے پیچھے اپنے والدین کے جنازے پڑھا رہے ہیں؟ اس لیے علماء کی قدر کر. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں اللہ نے دی ہیں، صورت اور سیرت. ان دونوں کو بہتر بنانے کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں ایک اصول بتایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. انسان دنیا میں نیک ہی ہے، ہر انسان. ایک بات اور یاد رکھیے، ایک نیکی یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو کر کریں، ایک نیکی یہ ہے کہ آپ مسلمان نہ ہو تو بھی نیکی کریں. یہ فطرت ہے. اور یاد رکھیے ایک بات، ایک مسلمان ہو، کلمہ پڑھتا ہو اور وہ چلتے ہوئے نل کو بند کر دے کہ کوئی پانی نہ پی پائے تو قیامت میں اسے مارا جائے گا، کوئی شک نہیں. ایک غیر مسلم ہو، کلمہ نہ پڑھتا ہو، اللہ پر یقین نہ رکھتا ہو، لیکن وہ ایک نل لگا دے تاکہ لوگ پانی پیئے، ہر قطرے پر اللہ اسے ثواب عطا فرمائے. یہ اللہ کا قانون ہے. اس کا تعلق مسلمان غیر مسلم ہونے سے نہیں ہے. مسلمان جس دھوکے میں جی رہے ہیں کہ یہ سب جنتی ہیں، سب کو پتا چلے گا کہ کون جنتی ہے، سب کو معلوم ہوگا، کوئی فکر کی بات نہیں. ہم سب کے لیے تو قرآن آئینہ ہے نا، قرآن بالکل صاف ہے. قرآن نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کی دو چیزوں کو درست کرنا ہے، ایک صورت کو خوب تر بنانا، دوسرا سیرت کو خوب تر بنانا. اور یہ کیسے بنیں گی؟ یہ بنیں گی اللہ کی کتاب قرآن پاک سے، یہ بنیں گی رسول اللہ کی زندگی سیرت طیبہ سے. اور یہی دونوں چیزیں ہمارے گھروں میں نہیں ہیں. ہم آپ سے بات پوچھیں اور دل میں جواب دیجیے گا، سامنے سے نہ دیجیے گا. جتنے لوگ اس مجمع میں بیٹھے، ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں اور آپ حضرات بھی بیٹھے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، آج پورا دن صبح سے شام ہو گئی، آپ کے گھر میں قرآن کھول کے پڑھی گئی؟ اگر پڑھی گئی تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں پڑھی گئی تو اسی کا دیا کھا رہے ہو، اسی کا دیا پہن رہے ہو، اسی کی دی سانسوں پہ جی رہے ہو اور اسی سے بغاوت کر رہے ہو. تمہارے گھر میں موبائل کھلے، تمہارے گھر میں خرافاتیں ہوئی، تمہارے گھر میں لکھنؤ کانپور سے مچھلی آ کے پکی، لیکن تمہارے گھر میں اللہ کی کتاب نہیں کھلی. جس گھر میں اللہ کی کتاب نہیں کھولی جائے گی اس گھر میں کون سی رحمتیں آئیں گی؟ میں نے کہا نا آپ سے کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھیں. ایک بات آپ سے پوچھے، ملکاری کے لوگ اگر اس پر عمل کر رہے ہیں تو قرآن کے آیت پہ عمل کر رہے ہیں. قرآن کو فجر کے وقت پڑھنے کا حکم ہے. کس وقت؟ فجر میں. قرآن کو کب پڑھنے کا حکم ہے؟ فجر میں. مسجد میں پڑھیے یا گھر میں؟ بہتر یہ ہے کہ نماز مسجد میں جب پڑھیے تو وہیں پڑھ لیجیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے بچپن میں مسجدوں میں چھوٹی چھوٹی سورہ یاسین، سورہ ملک ہوا کرتی تھی اور وہ دی جاتی تھی. شاعر اسلام جناب طارق انور صاحب تشریف فرما ہیں، ابھی آپ کو کلام سنائیں گے. آپ حضرات انہی کے سبتے ہیں، تھوڑا بولے لے رہے ہیں، ورنہ آپ حضرات اتنی دیر ہمیں ٹائر بٹھاتے ہیں. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ قرآن پاک، میں کیا عرض کر رہا تھا کہ قرآن فجر میں پڑھنا ضروری ہے. سب ہم نہیں کہتے، آپ قرآن سے سنو، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. مسلمان جب فجر میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی مجلس میں فرشتے موجود ہوتے ہیں. آپ پڑھتے ہوں گے فجر میں، چونکہ آپ فجر پڑھتے ہیں تو فجر میں قرآن بھی پڑھتے ہوں گے. اس میں کوئی مسئلہ تھوڑا ہی ہے. جب آپ فجر پڑھتے ہی ہیں اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آج کل کے جو فجر کا وقت ہے وہ آپ کو ٹائم بھی معلوم ہوگا کہ کئے بجے سے کئے بجے تک ہوتا ہے. اور ایک مسلمان کو اگر فجر کی نماز کا وقت نہ معلوم ہو تو مسلمان کا ایک بیکار کی باتیں کر رہے ہو. لیکن حالانکہ جو سچائی ہے، معلوم مغرب کا بھی وقت نہیں ہے. جو سچائی ہے وہ یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ معلوم بیچاروں کو مغرب کا بھی وقت نہیں ہے. اگر ہم ابھی پوچھ لیں کہ مغرب کی نماز کئے بجے ہے تو ایک دوسرے کی شکل ضرور دیکھے گا آدمی کتنے بجے ہے. ایک صاحب بہت زیادہ بکواس کر رہے تھے، بہت زیادہ الٹا سیدھا بول رہے تھے. میں نے کہا چلو کہ مغرب کی نماز تمہارے کئے بجے ہے؟ تو ہم نے کہا اٹکو نہیں، ہم کو معلوم ہے جتنی گندگی تمہارے اندر ہے یہ اللہ کی لعنت ہے، اس لیے کہ تمہیں اللہ کے بلاوے کا وقت ہی نہیں معلوم.
مسجد وہ جاتا ہے جسے اللہ اپنے گھر بلاتے ہیں. ہر ایک کے اوقات نہیں جانے، وہی جائے گا جسے اللہ نے بلایا. ہر ایک پہنچ جائے ناممکن بات ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، کسی کی بھگوتی نہیں ہے. اللہ جسے چاہتے ہیں وہ اللہ کے گھر آتا ہے، جسے نہیں چاہتے ہیں وہ اللہ کی دہلیز میں نہیں آتا ہے. اب یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ اللہ ہمیں چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. آپ کے ابا اگر آپ کو چاہتے ہیں تو آپ کو کھیت میں جگہ دیں گے، نہیں چاہتے ہیں تو آپ کو نہیں دیں گے. جب باپ کو اتنی پاور ہے کہ وہ آپ کو کھیت میں حصہ دے نہ دے تو آپ کے ابا کو کتنی پاور ہوگی، وہ چاہے آپ کو اپنے گھر بلائے چاہے. کیسی بات کرتے ہو کہ اللہ اور سارا مسلمان. ابھی آپ کہہ رہے تھے عاشق رسول ہے. ایک بات یاد رکھو، عاشق رسول صرف وہ ہے جو رسول اللہ کی سنت پر زندگی گزارتا. صرف آپ میں سے اکثر لوگ کھانا کھا کے آئے ہوں گے، ہے نا. یہ ہو سکتا ہے کہ حافظ قاسم صاحب نے بریانی وغیرہ کا انتظام کیا ہو، شہباز صاحب نے انتظام کیا تو شاید ملے، مجھے نہیں معلوم. لیکن کھانا کھا کے جو لوگ آئے ہوں گے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کھانا کھانے سے پہلے اور بیچ کی اور بعد کی دعا کتنوں نے پڑھی؟ کتنوں نے پڑھی؟ حق نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے حق؟ اللہ کو یاد کرنے کا حق نہیں ہے؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ. ایک صحابی رسول اللہ کے ساتھ کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے، اسی پلیٹ میں کھا رہے ہیں جس پلیٹ میں رسول اللہ کھا رہے ہیں. حدیث ہے بہت صاف. حضرت والا بیٹھے ہیں، پوچھ لیجیے ہمارے تمہارے گھروں کی حالت کیا ہے، اس کا اندازہ لگا لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مسکرانے لگے. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اچانک مسکرانے لگے، وجہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ جب کھانے میں شریک تھے تو شاید تم نے دعا نہیں پڑھی. تمہیں جب بیچ میں یاد آیا جب تم نے دعا پڑھی تو شیطان جس کھانے میں شریک تھا اس نے سب جا کر طے کر دیا. اندازہ لگاؤ جس پلیٹ میں رسول کا ہاتھ ہے اگر وہاں بھی دعا نہ پڑھی جائے تو اللہ کی برکت اٹھ جاتی ہے. یہاں تو مسلمانوں کے دسترخوان پہ دعا کا تصور ہی نہیں. بس شادیوں میں پہنچ گئے تو پورے ڈونگے پلٹ لیے، عزت کا بھی خیال نہیں کرتے کسی کا. کھانا ہے تو اپنے دم پہ کھاؤ لیکن ہم تو دوسرے کے دم پہ کھاؤ. اچھا پورے ڈونگے پلٹ کے آدھی سے زیادہ بوٹیاں نیچے پھینک کے. یار گوشت گلا نہیں تھا تو انڈیل کیوں لیے تھے؟ نہیں کھاتے، سالن میں روٹی ڈبو کے چلے جاتے. بےہودگی کی انتہا یہ ہے مسلمانوں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی کھانے کو برا نہیں کہا اور مسلمان نے پوری زندگی دوسروں کی دعوت میں کبھی اچھا نہیں کہا. نمک تھا، میٹھا تھا، میٹھے چاول تھوڑا ٹیڑھے ہو گئے تھے تو اپنی زبان ٹیڑھی کر کے چلا جا. دل پہ آنے چلا رہا ہے غریب کی. ایک غریب آدمی کس طرح اپنی بچی کی تعلیم تربیت کر کے شادی کر رہا، اسے فرصت کر رہا، یہ کھانے بتا رہا. چاول ٹیڑھے ہو گئے تھے، شکر کم ہو گئی تھی، نمک زیادہ ہو گیا تھا. ارے ایسے لوگوں کو تو سیدھے پکڑ کے پیٹ دینا چاہیے ایک بار میں تاکہ یہ دوسرے سے نہ کہے جا. بےہودگی کی انتہا. کسی کی لڑکی کی شادی میں آنے چلا رکھو اس کے دل پہ. بہرحال دعوتوں کے بھی اپنے تقاضے اور اپنے اصول ہیں. قرآن ہماری بیٹی نے ماشاءاللہ شہباز صاحب کی بیٹی نے حفظ کیا ہے، اللہ اس کے قرآن میں برکت دے. آپ یاد رکھو ایک چلن ہے، اللہ ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکت دے. اب دینی مدارس بچیوں کے لیے قائم ہونے لگے. پہلے کیوں نہیں قائم ہوتے تھے مجھے بتا دو. پہلے گھروں میں ہی اتنی دین کی تعلیم تھی کہ آدھا عالم خود آدمی ہو جاتا ہے. اب حالت یہ ہے کہ ہماری عورتیں صبح نکل جاتی ہیں بازاروں میں سٹر پٹر شام تک. آپ کبھی لکھنؤ آئیے، لکھنؤ میں رمضان کے دنوں میں آپ امین آباد اور چوک جائیے، اذان سے ٹھیک 5 منٹ پہلے ساری عورتیں غائب ہو جائیں گی. اذان سے پہلے وہی ہوں گی اور اذان ہونے کے 5 منٹ کے اندر ساری عورتیں ایک دم آ جائیں گی. خدا بہتر یعنی اتنی دیر میں جاتی نا. خیر وہ روزہ تو جو رکھتی ہوں گے. یہ ہماری بہنیں سب نیک ہے، روزہ رکھتی ہیں، ان کے لیے بات کر رہا ہوں. سب سے زیادہ بیچاری عورتیں ہی روزہ نہیں رکھتی. پہلے دور کچھ اور تھا. اچھا ایک بات آپ اگر میری مانے تو میں کہہ دیتا ہوں، پہلے دور یہ تھا کہ شہروں میں مسجدیں خالی تھیں، گاؤں میں مسجدیں بھری تھیں. آج کا دور یہ ہے کہ شہروں میں مسجدیں بھری ہیں اور گاؤں کی مسجدیں ہو سکتا ہے ننکاری میں نہ ہو لیکن ہے سب جگہ. اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا. یہ گھر اگر ویران رہیں گے تو مسلمان کبھی آباد نہیں. یاد رکھو اسلام کیوں آیا، یہ بھی سن لو اسلام کیوں آیا. اسلام آیا ہے اسلم تسلم. اسلام اس لیے آیا ہے تاکہ سب کی جان بچا لے.
یہ جو نعرے چلتے ہیں، ایک بات اور آپ سے عرض کر دوں، بڑی گندی بات ہے، یہ جو نعرے چلتے ہیں گردن کاٹ دیں گے اور فنا کر دیں گے، یہ وہ گندے لوگ کر رہے ہیں جو نہ مسلمان ہیں اور نہ مسلمانوں کی عزت کی انہیں پرواہ۔ اسلام اس لیے آیا ہے تاکہ کٹی ہوئی گردنوں کو بچا لے۔ کٹی ہوئی گردن کا مطلب معلوم کیا ہے؟ ایک آدمی نے کسی کا قتل کر دیا، شریعت نہیں کسی کا قتل کیا جائے، اسلام کہتا ہے کہ یار وہ تو جو گیا مر ہی گیا، بدلے میں 100 دیت میں لے لو، اس کو معاف کر دو۔ کٹی ہوئی گردن بچاتا ہے اسلام۔ یہ جو ہمارے یہاں موبائل میں وہ چلتی ہیں رنگ ٹون، گردن کٹا دیں گے، تم سے کون کہہ رہا گردن کٹا دو؟ یہ سارے مولوی تم سے کہہ رہے نماز پڑھ دو، وہ تو ہوتی نہیں، گردن کٹا دو۔ تم سے نماز پڑھی نہیں جاتی، گردن کٹا دو۔ کیا یار بے وجہ کی بکواس کر رہے، کون گردن کٹا رہا یار؟ پسینہ نکل نہیں پایا کسی دن مسجد میں، گردن کٹا دینا۔ یہ جو چلے جو چل رہے مولا مولا مولا، وہ کیا اس نچنیاں گویا پتہ نہیں کیا کیا مسلمان دے کے بیٹھے ہیں، وہ نعرے چل رہے ہیں۔ اور ایک نعرہ چل رہا ہے جسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، سر تن سے جدا، سنا ہے؟ اللہ کی قسم یہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ میری بات سنو جو میں عرض کر رہا آپ سے، حضرت والا علماء کرام بیٹھے کے سامنے بات عرض کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر چکے، جیت چکے، ساری حکومت رسول اللہ کی قائم ہو چکی، رسول اللہ بیت اللہ کے طواف کر رہے ہیں۔ ایک صاحب ہے چاقو بڑا سا زہر میں ڈبویا ہوا، اپنے جو کرتا پہنے اس کے اندر چادر پہنے چھپائے ہوئے کھڑے ہیں کہ داؤں دیکھے اور رسول اللہ کو شہید کر دیا۔ سنیے اسے کہتے ہیں اسلام۔ اسلام قطعی نہیں کہتا سر تن سے جدا۔ اگر اسلام یہ کہتا ہے سر تن سے جدا تو کون مسلمان زندہ رہنے کے لائق ہے؟ ہمیں اس کا نام بتاؤ۔ نہ فرائض ہے، نہ رسول اللہ کی سنت ہے، نہ سیرت ہے، نہ شکل پہ نور ہے، نہ عقل پہ نور ہے، سب جگہ گندگی ہے، کپڑے الٹے سیدھے ہیں، رہن سہن کا حال برا ہے، حلال روزی کا پتہ نہیں ہے۔ سر تن سے جدا، تم سر تن سے جدا کرو گے؟ اگر کرنا ہے تو اللہ معاف کرے، پہلے اپنا کر کے دیکھ لو ایک بار۔ اسلام آیا ہی نہیں ہے کسی کی گردن کاٹنے، بالکل غلط الزام ہے اسلام پر، اللہ کی قسم۔ قصہ سنا رہا میں، اور ایک نہیں سینکڑوں قصے ہیں، حضرت بھی سنائیں گے انشاءاللہ۔ سنو کیا کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ فلاں کھمبے کے سامنے ایک آدمی تمہیں مارنے کے لیے تلوار دیے چھپائے کھڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہیں۔ ہم ہوتے ارے تو طواف وغیرہ سب کنارے جا کے اور پکڑ کے اور پیٹھ پاٹ کے۔ اچھا مسلمان ہے بڑا سمجھدار، جب کسی بڑے مالدار آدمی سے پنگا ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ کے لیے صبر کرو۔ کس کے لیے؟ تو وہ سب کو معلوم ہے کس کے لیے صبر کرو۔ اچھا جب مسلمان کے سامنے دشمن کمزور ہوتا ہے، یوں مسل دیں گے، یوں اب یوں اب تک مسلتے ہیں، جب سیٹھ جی تھے تب مسلتے ہیں، کیونکہ سیٹھ جی اپنے جوتا تلے مسل دیں گے، تبھی تو نہیں بولے۔ یہ بہت عقل مند ہے۔ جب کوئی غریب پڑتا ہے تو آنکھیں گھور دیتے ہیں، اور جب کوئی مضبوط پڑتا ہے تو ارے سیٹھ جی آپ تھے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، سیٹھ جی آپ تھے۔ بےہودگی کی ان کا اخلاق ہے۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جس دشمن سے بدلہ لے سکتے ہو اگر تم اسے معاف کر دو تو اللہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اسلام اسے کہتے ہیں۔ آپ نے اسلام نہ سمجھا ہے نہ سمجھایا، اسلام بول رہے ہیں علماء اور اسلام دکھا رہی ہے عوام۔ بولا سنا نہیں جا رہا، جو دکھ رہا وہ چل رہا۔ ایک لڑکا لڑکی میں پیار ہو گیا، شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد لڑکا نے لڑکی کو مار دیا اور ساری جگہ دکھایا جا رہا لو جہاد اسے کہتے ہیں۔ پہلی بات یاد رکھو، جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کہتے ہیں غلط کام کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، اور لو کبھی جہاد نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں لو کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی آدمی نے کسی اجنبی لڑکی کو چھو لیا، رسول اللہ فرماتے اس سے بہتر ہے اس آدمی کے سر میں کیل ٹھوک دی۔ چھونے کا تصور نہیں ہے، آپ لیو ان ریلیشن شپ اور لو جہاد کی بکواس کرتے ہیں۔ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے رہے، تیسرے طواف میں رسول اللہ کو حضرت جبرائیل نے آ کے بتا دیا۔ ساتوں طواف پورے کیے، ایک صحابی خود گئے رسول اللہ کے پاس،
کہنے لگے کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. سر سے پیر تک کاٹ گیا, پورے جسم میں پسینہ آ گیا. کہنے لگے اب ہماری جان کون بچائے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسی اللہ کے لیے تمہیں معاف کر دیا جو خود رسول. تم سچ بتاؤ اگر اس موقع پر رسول ایک اشارہ کر دیتے وہ زندہ رہتا؟ سرتن سے جدا جو نعرہ لگاتے ہیں قطعی مسلمان نہیں ہے اور وہ مسلمان ہونے کا مطلب نہیں جانتے. اور اگر سرتن سے جدا آپ کہہ رہے ہو تو آپ بتاؤ کتنی سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں. سرتن سے جدا اسلام کا نعرہ نہیں ہے, لو جہاد اسلام کا نعرہ نہیں ہے. اور جو یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کے جلوس یا غیروں کے جلوس نکلتے جو پتھر چلتے ہیں, کوئی مسلمان پتھر نہیں چلاتا بھائی, بالکل صاف بات. جس مسلمان کے اپنے کھانے کے لانے ہیں پتھر کہاں سے بٹور کے رکھیے, خالی الزام ہے مسلمانوں پر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو برباد کرنے کی سب سوچ رہے, مسلمان اپنی آبادی کی بھی تو نہیں سوچ رہا. مسلمان کہاں سوچ رہا ہے اپنے لیے؟ بس میرے بھائی اللہ آپ سب کو اچھا رکھے, مبارکباد کے قابل ہے. آپ کا گاؤں تمام گاؤں کے مقابلے میں ممتاز ہو گیا, اللہ کو پیارا ہو گیا. تمام گاؤں میں کوئی بچی حافظہ نہیں ہے, ٹڑوا نامکاری میں حافظہ ہے. اللہ کی قسم, اللہ کتنے محبت سے اس گاؤں کو دیکھتے ہیں. طے کرو کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں گے انشاءاللہ. اور حافظ عالم بنانے کے بعد یہ ضروری نہیں ڈرتے ملا جی بن جائیں گے. اچھا ایک بات بتاؤ, ملا جی جو بن جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ چوری چماری کرتا ہے, ڈکیتی کرتا ہے. سب سے سیدھا سادھا اگر کوئی آدمی ہوتا پورے گاؤں تو کون ہوتا؟ ملا مولوی صاحب وہی تو ہوتے. میں ابھی آپ ماننے کو تیار نہیں ہو, اتنی جلدی کہ تو نہیں مانیں گا, کیونکہ اگر مان جائیں گے تو پھر بات سب بگڑ نہیں جائے گی. مانو میری صحت پر اثر نہیں پڑتا. لیکن مجھے بتاؤ جوا کون نہیں کھیلتا؟ مولوی صاحب. شراب کون نہیں پیتا ہے؟ مولوی صاحب. اب تو مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان شراب کو برا بھی نہیں سمجھتے. شادیوں میں, رشتہ داریوں میں تھوڑی تھوڑی چسکی گھٹاگھٹ تقریباً سبھی مار رہے ہیں, الگ الگ ناموں سے آ رہی ہیں, گھٹاگھٹ سب اڑا رہے ہیں. یاد رکھو جتنی چیزیں تم پیکٹ کے سسٹم میں خرید رہے ہو اس میں تمہارا ایمان بچا بھی ہے کہ نہیں. خنزیر کی چربیوں میں تمہیں کھانے کھلائے جا رہے ہیں, خنزیر کے گوشت کے قیمے بنا کر اس کا عرق نچوڑ کر وہ تمہارے ڈبے بند کھانے میں ملائے جا رہے ہیں. کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ حرام چیزیں سر سے پیر تک ڈوبی ہوئی ہیں, کھائے پڑے ہو تو کہاں سے دعائیں قبول ہوگی؟ تمہارے خلاف دنیا نے بڑی چالیں چلی, تم نے اپنی طرف کوئی توجہ نہیں کی. اللہ تمہیں اچھا رکھے, خوب برکت دے. بس میرے بھائی طے کرو انشاءاللہ کہ ہم دو چیزیں درست کریں گے, ایک خوبصورتی اور دوسرے خوبصیرتی. اس میں دو ہی چیزیں کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. خوبصورتی کس سے آئے گی؟ فیئر اینڈ لولی سے. اس میں تو خنزیر کی چربی ملی, لگائیے جم کر چلی آئیے, جتنا ہو سکے چلی آئیے. اکثر کریموں میں گندی چیزیں ملی, اکثر کریموں میں. آپ پوچھیں گے پھر لگائیں کیا؟ بہت سی یار اچھی کریمیں ہیں, لگاؤ. اچھا کریم ہی لگانا ضروری ہے, اس کے بنا اچھے نہیں لگو گے. لگاؤ یار, ضروری ہے. گلیسرین لگا لو, ویسلین لگا لو, کچھ لگا لو. ہم بیچتے نہیں جو تم سمجھ رہے ہو کہ ہم نے اپنا کاروبار ہے لگانا ہم سے کرنا ہے. یار اپنا کام کرو, ہمارے پاس کوئی دکان نہیں کرتے, کوئی دکان دھندا نہیں کرتے. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے میری روزی کا بڑا اچھا انتظام کر رکھا ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. واقعی اللہ نے میرا بڑا اچھا انتظام کر رکھا ہے, اور اللہ اپنے بندوں کا انتظام کرتے ہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا دو کام کر لو, طے کرو. خوبصورت بننا ہے انشاءاللہ اور خوبصورت بننا ہے, دو ہی آسان راستے ہیں. بتا کے بات ختم کر رہا. خوبصورت بننے کے لیے وضو سے اچھا کچھ نہیں. اچھا اگر وضو نہ کر پاؤ تو تیمم کر لیا کرو. تیمم جانتے ہو؟ تیمم جانتے ہو؟ تیمم کی نیت کیا ہے؟ مولوی صاحب جانتے ہیں, مولوی صاحب کا کام ہے جان لیتے ہیں. تمہارا کام تیمم نہیں, تمہارا کام تیمم نہیں. اور سچ بتاؤں آپ سے, بلا لو 10 لوگوں کو, کہو ذرا تیمم کر کے دکھاؤ, پھر دیکھو کیسا تیمم ہوتا. مولوی صاحب کا تیمم کر دیں گے وہیں بیٹھ کے. تیمم جانتے ہیں یار, ذرہ برابر دین نہیں بچا ہے ہمارے گھروں میں. ہمارے گھروں میں نہ دین کی بات ہوتی ہے, نہ اللہ کی, نہ رسول کی, نہ قرآن کی, نہ حدیث کی, نہ سنت کی, نہ شریعت کی, کوئی بات نہیں ہوتی. صرف بکواس ہو رہی گھروں میں. گھروں میں ناچ گانے ہو رہے. ایک گھر میں 4 لوگ 6 موبائل ہیں, ایک گھر میں 6 لوگ 1 بھی قرآن نہیں.
گھروں میں جائیے، میرا اپنا جانا ہوا، میں نے کہا بھائی مصلی دے دو. ہم ایک گھر پہنچے، ایک صاحب انہوں نے مکان بنائے، 2 سال سے اس مکان میں رہ رہے ہیں. اتفاق سے میرا گزر ہوا، میں رک گیا تھوڑی دیر کے لیے. تو میں نے کہا کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، ذرا مصلی لا دے، پڑھ لیں اور ہم نکلیں. تو تھوڑی دیر بعد کہنے لگے پتہ نہیں آپ کی بھابھی نے کہاں رکھ دیا ہے. ان کو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ مصلی کہاں، اور ان کی بیوی گھر سے 4 سے 5 دن پہلے کہیں جا چکی ہے. اس کا مطلب 4-5 دن انہوں نے نماز جو پڑھی ہوگی وہ پڑھی ہوگی. جب ان کو مصلی اپنے گھر کا نہیں معلوم ہے تو کیا پڑھی ہوگی. اور سچی بات یہ ہے کہ جس کے گھروں میں نماز پڑھی جا رہی ہے وہ سب جانتے ہیں. تو طے کرو وضو کرنا ہے انشاءاللہ. ایک بات اور تمہیں عرض کر دوں، حضرت بیٹھے، علماء بیٹھے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص وضو سے رہتا ہے اکثر اس پر کوئی آسیب سحر جادو اثر نہیں کرتا. اور ایک بات بتاؤ، یہ سارا آسیب تمہیں کو پکڑے کیوں ہے اور کسی کو نہیں پکڑتا ہے؟ جس کو دیکھو بس مسلمانوں کو پکڑے، آسیب نہیں پکڑے. تم آسیب پکڑے ہو، تم خود نہیں چھوڑنا چاہتے ہو آسیب. آسیب تمہیں کیا پکڑے؟ آسیب تو ہاتھ جوڑ رہا، بھیا ہمیں جانے دو. تم کہہ رہے ایسے کیسے جانے دو؟ ہمارے تمہارا تو ساتھ ہی رہو. نہ نماز ہے، نہ وضو ہے، نہ پاکی ہے، نہ طہارت ہے، نہ صفائی ہے. تو آسیب نہیں تو کیا فرشتے آئیں گے؟ آسیب ہے تو چھپتا رہے گا. آسیب خود پریشان ہے تم سے کہ یار اتنا ہم بھی نہیں سوچتے تھے جتنا تم ہو. ہم تو خود تعجب کرتے کہ یار تم اب ہم غلط جگہ دوستی کر لیے، اب آسیب بھگیا ہے تم نہیں جانے دے بھیا. آسیب ہے، آسیب ہے، کیا لعنت کی بات ہے. تم کو اگر یقین ہے کہ آسیب ہے تو یہ بھی یقین کرو کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سے آسیب ختم ہو جاتا ہے. رسول اللہ کو اللہ نے سکھایا. معوذتین جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ معوذتین جانتے ہو؟ ابھی ہم تمہیں کسی نچنیا کا ڈائلاگ سنائے تو تم پکچر سمیت بتاؤ گے فلانی پکچر میں. ہم ایک ڈائلاگ سنائے تمہیں اور ہم تمہیں غلط پکچر کا حوالہ دیں تو تم کہو گے مجھ سے جب جانتے نہیں ہو تو اس میں نہیں، اس میں فوراً بتا دو گے. لیکن اگر ابھی ہم تم سے کہیں کہ انا اعطیناک الکوثر 5ویں پارے میں لکھی ہے تو تم کہو گے ہاں لکھی ہے، کیونکہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، مجبوری ہے تمہاری. تم سے زیادہ کیا بولو گے؟ لیکن اگر فلمی گانا سناؤ کہ میں گانا سناؤں کوئی کہوں کہ فلاں نے گایا، معلوم نہیں کہ فلاں نے گایا، اور میں تم سے کہوں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ آخری آیت ہے قرآن پاک کی اترنے والی، تو تم کہو گے ہاں ہوگی، کیونکہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ آخری آیت یہ ہے یا آخری آیت ہے یہ ماکملتو ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں. اچھا ایک بات اور میں آپ سے عرض کروں، تم وہ نصیب والے ہو کہ اب تمہارے گاؤں میں کسی کی قرآن غلط نہیں ہو سکتی انشاءاللہ. کیوں نہیں ہو سکتی؟ وجہ بھی سن لو. تم ہم کو ایک قرآن لا کے دو، آدھے گھنٹے کے بعد ہم اس قرآن کے 2 ورق ادھر، 4 ورق ادھر، 6 ورق ادھر ادھر کر کے دے دیں. تم بتا پاؤ گے؟ بتا پاؤ گے؟ بتا پاؤ گے؟ ہماری بہنیں بتا پائیں گی؟ نہیں بتا پائیں گے. بتا لو گے؟ ہم کہہ رہے ہیں نہیں پتا کیونکہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ کون آیت کس پارے کی ہے. لیکن شعبان صاحب کی بیٹی حافظہ ہو چکی، اگر وہی قرآن اس کے پاس دے دی جائے تو صاحب کہے گی یہ ورق یہاں غلط ہے، یہ ورق یہاں غلط ہے، اس کو ادھر لگا، اس کو ادھر لگا. تو تم وہ نصیب والے ہو کہ تمہارے گاؤں میں انشاءاللہ قیامت تک کسی کی قرآن غلط نہیں ہوگی انشاءاللہ. تم پوچھتے ہو مولویوں نے کیا کیا؟ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ مولویوں نے قرآن ہی تمہارے سامنے اصلی رکھا. ہم دوسرے پارے کو 5ویں پارے میں لکھ دیں، تم جان پاؤ گے؟ نہیں جان پاؤ گے. تم احسان کیوں نہیں مانتے علماء کا؟ اس لیے بس میرے بھائی پہلی چیز ہے خوبصورت بننا ہے تو کیسے بننا ہے؟ وضو سے رہنا. ایک بات اور عرض کر دوں آپ سے، جب آپ کا وضو ٹوٹ جائے، یہ بات میں کہہ رہا ہوں مسئلہ سمجھ لیجئے گا، اور نماز کا وقت نہ ہو اور آپ وضو کر سکتے ہو تو جب ٹوٹ جائے چپ چاپ تیمم ہی کر لیجئے، کم سے کم پاک رہے. طے کر لیجئے کرنا ہے انشاءاللہ. کوئی بات نہیں، جو لوگ کر رہے ہیں میرے جاننے والوں میں بہت لوگ کر رہے ہیں. نماز پڑھا کریے، مسواک کر کے پڑھا کریے. جتنی پوڑیاں ڈبل چبا رہے ہیں خوب جم کے چبائیے، یہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن مسواک کرنے سے مرتے وقت اللہ فرشتے کو بھیج کے کلمہ پڑھوا دیں گے انشاءاللہ. مسواک 2-3 کروڑ روپے کی ہوتی ہے، کیسے خریدیں گے؟ 1-1.5 لاکھ کی ہوتی تو موبائل کی جگہ مسواک لے لیتے ہے نہیں. ہماری بہنوں کو بھی مسواک کرنا چاہیے. مسواک 2 وقت ہے،
ایک وضو کے وقت، دوسرے نماز کے وقت. لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں نماز کے وقت نہ کرنا. کیوں نہ کرنا؟ علماء کتنے نیک ہیں یار، اتنی تم سے محبت کرتے ہیں تم اندازہ نہیں لگا سکتے. علماء کہتے ہیں نماز کے وقت نہ کرنا، وضو کے وقت کر لینا. کاہے؟ کہتے وہ اس لیے چاہتے کہ کم ہم نیکی کم کریں. ہے نہیں؟ دشمن ہے نا تمہارا، ہے نہیں؟ ہر ایک تم سے محبت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مان لو نماز کا وقت ہو گیا تو امام کے پیچھے نیت باندھنے لگے، تم نے مسواک کیا، چھل گیا، خون نکل آئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، تم پریشان ہو جاؤ گے. اس لیے نماز کے وقت نہ کرنا. یہ محبت کس کی؟ علماء کی، آپ سے. ورنہ رسول اللہ اتنی مسواک کرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ لگتا تھا کہ رسول کے مسوڑے چھل جائیں گے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کتنے سال پہلے مسواک کی تھی؟ اس میں بعض تو ایسے ہوں گے جنہوں نے آج تک شاید مسواک کی ہی نہیں ہو. جبکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی مسواک نہ ملے تو شہادت کی انگلی دائیں طرف 3 بار اور بائیں طرف 3 بار مسواک کی نیت سے پھیر لو. تو جو ثواب ایک بار تمہاری مسواک چھوٹی ہے، اللہ انگلی کے بدلے میں بھی مسواک کا ثواب دے دیں گے. لیکن یہ کبھی اور تم ڈیلی ایسے کرو. لیکن بھیا تم تو مہنگے والا برش، ٹوتھ پیسٹ کرو، پتہ نہیں کیا کیا ملا ہے اس میں، خدا بہتر ہے، اللہ بہتر جانے کیا کیا ہے. لیکن ہے کلوز سب کولگیٹ، نیری ہڈیاں، نیری چربیاں، نیری جانوروں کی چیزیں ملی. کریے، ہم نہیں کہتے کریے نہ کریے. کرنے والے تو گلوں میں جمع لگایا جھوم گئے. یہ بھی ایک مست نشہ ہے، عادت ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو مسواک خریدیے، 5، 6، 8، 10، 15، 20 روپے کی ہوتی ہے. خریدیے، جیب میں رکھیے. جب وہ نماز کا وقت آئے کر لیجئے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے، بغیر مسواک کی نماز سے 70 درجے بڑھ جاتی ہے. کتنے؟ 70 درجے. یعنی موبائل ڈیٹا اگر آج رات 12 بجے سے پہلے کرا دیے تو 3 GB ملے گا، ورنہ 2.5 GB ملے گا. تو چاہے ہو نہ ہو، چاہے 2-4 سال کا پہلے تو پھر بھی کرا لو گے تاکہ 2.5 GB مل جائے. اور یہاں رسول اللہ 70 گنا بتا رہے ہیں، نہیں کر رہے. بس وہی بات ہے، جس سے محبت ہے آدمی وہ کام کرتا. شعبان صاحب کو قرآن سے محبت تھی تو انہوں نے بیٹی تک کو حافظہ کرا دیا. محبت کی بات ہے. آپ کو محبت تھی تو گھر چھوڑ کر دین کی باتیں سننے چلے آئے. بہت سے لوگ نہیں بھی آئے. اللہ آپ کو عمروں میں برکت دے، آپ کو خوش رکھے. آپ قرآن کی تعلیم کے موقع پر آئے ہیں. اللہ کی قسم کر قیامت میں جب اس جلسے کی گواہی لی جائے گی تو آپ کا نام بھی انشاءاللہ اس جلسے میں لکھا جائے گا کہ قرآن کی محبت میں آئے تھے. ہماری بہنوں کے نام ہوں گے، بھائیوں کے نام ہوں گے. ہو سکتا ہے اللہ آج کی اس محبت کے صدقے ہی ہم سب کو بخشے. آمین. اب دوسری چیز ہے خوبصورتی. کیا ہے؟ خوبصورتی. وہ کیسے پیدا ہوگی؟ خوبصورتی پیدا ہوگی مسواک اور وضو اور تیمم سے. اور خوبصورتی کیسے پیدا ہوگی؟ بہت آسان ترجمہ بتا دے رہا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی مومن کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی نیکی ہے. سچ بتاؤ، جب کسی کو دیکھ کر تمہارے دل میں خوشی پیدا ہوگی تو کیا کبھی تم اس کے خلاف کوئی بات کرنا پسند کرو گے؟ کل معروف صدقہ کے تحت حدیث آتی رہتی ہے. تو اسی میں طلاقۃ الوجھ، چہرے کی مسکراہٹ تو طے کرو. اور خوبصورتی پیدا کرنے کا سب سے آسان راستہ بتا دوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس سے اچھی خوبصورتی کہیں پیدا ہی نہیں ہوگی. سچ بتاؤ، جس کو تم سلام کرو گے وہ تمہیں گالی دے پائے گا. بالکل بھرا بیٹھا ہو، آستین چڑھائے ہو کہ دکھ جائے بجائے ایسی کہ تیسی، اور تم پہنچو السلام علیکم بھائی جان. ٹھیک ہے چلو، وعلیکم السلام. صحیح بتا رہا، آپ کر کے دیکھو. لیکن سلام ایسے ڈھونڈتے ہوئے جائیں گے تو کمینہ آدمی کہا سلام نہیں کیا. تو تمہارے منہ میں بھی تو اتنی لمبی زبان تھی، تم ہی کر لیتے. 2 گناہ کیے. ایک تو سلام کیا نہیں، دوسرا سلام نہ کرنے کی غیبت بھی کر دی. دوہرے گناہ. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے. اب تم تو طے کر چکے، ہم کو تو بہتر ہونا ہی نہیں ہے. سلام وہی کرے وہ سلام. مسلمانوں میں دور تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سلام کیا. حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا. حضرت عمر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے. حضور بڑا غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ میں نے سلام کیا، عثمان نے جواب نہیں دیا. اچھا، ہم اگر کسی کو سلام کریں اور وہ جواب نہ دے تو 2 بات. اگر وہ مالدار ہے تو
सेठ जी आपको सलाम की थी, शायद आप जान नहीं पाए, और अगर वो गरीब है ये अपनी औकात भूल गया, यही काम ही, गरीब है तो औकात भूल गया, और सेठ जी है तो ये खुद अपनी औकात भूल गए। क्या बेहूदी बात है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोले कि अबू बकर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन गजब हो गया, उस्मान ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। हजरत अबू बकर ने हजरत उमर का हाथ पकड़ा, हजरत उस्मान के सामने आ गए, कहने लगे उस्मान अस्सलाम वालेकुम। हजरत उस्मान ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। कहने लगे उस्मान एक शिकायत है। क्या शिकायत है? कहने लगे कि तुम्हें उमर ने सलाम किया, तुमने जवाब नहीं दिया। कहने लगे अल्लाह की कसम मैं किसी गहरी सोच में बैठा हुआ था, मैं सलाम ही नहीं सुन पाया। इसे कहते हैं खूबसूरती। अगर मसला पैदा हो तो हल करो, लेकिन हमारे हल नहीं चलता है, बल्कि हल चलता है। हल लाठी डंडी। तो हमें अपने अंदर आदतें पैदा करनी चाहिए, यानी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करोगे इंशाअल्लाह। खूबसूरत बनो, खूबसीरत बनो, अल्लाह के कानून की पाबंदी करो। अल्लाह ने दुनिया में अच्छे ही लोग ज्यादा पैदा किए हैं, गंदे लोग थोड़े से हैं। फिक्र ना करो, अल्लाह की कसम कह के जा रहा हूँ, अल्लाह ने कुरान में वादा किया है कि क़यामत की सुबह तक दुनिया से इस्लाम और मुसलमानों को कोई मिटा नहीं सकता। अल्लाहु खैरुल हाफिजा, अल्लाह से बेहतर हिफाजत करने वाला कोई है, लेकिन हिफाजत मांगनी पड़ेगी ना उससे, या अल्लाह हमारी हिफाजत करे। लेकिन मांगते मालूम कब है? जब लाठी बरस रही होती, अल्लाह मियां अब बस, अब बस। और जहां लाठी बंद हुई हटो सब लोग, फिर जहां से चले थे तय करो गाने नहीं सुनना है, अपने मोबाइलों में गाने किसी को नहीं सुनाना है। एक बहुत गंदी बात जो चली है वो भी आज कर दूं, तुमने गंदा फोटो देखा मोबाइल में और धड़ से अपने दोस्त को शेर मार दिया, उसने 100, 200, 500 आदमियों को मार दिया। अल्लाह ने तुम्हें तौबा की तौफीक दी, तुमने अपने मोबाइल से गंदी चीजें डिलीट कर दी, सीधे सीधे तौबा करके अल्लाह के बंदे बन गए। लेकिन तुम्हारे जरिए जो गुनाह चल रहा है वो तो क़यामत तक चलता रहेगा। कब्र में पहुंचोगे पता चला 500 बिच्छू पहले से फल फैलाए खड़े हैं। अल्लाह मियां हमने तो तौबा भी कर ली थी, तुमने तौबा कर ली थी, लेकिन तुम्हारे जरिए जो रोजाना 10-20 लोग गंदी फोटो देख रहे हैं, इसकी मार तो तुम्ही को खानी है। ले खाओ, खाओ बैठ के कब्र में। तो तय करो गुनाह अगर करेंगे भी तो साथ में किसी को नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अरे यार नहीं करना है गुनाह भाई, कुरान में इसीलिए है बदर मैंने कहा सूरत और सीरत दोनों बदलनी पड़ेंगी। कुरान भी कहता है छोड़ दो जाहिर की बुराइयां, छोड़ दो अंदर की बुराइयां। करोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह आपको खूब बरकत दे। आज के जलसे के लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं और हमारे हज़रत मौलाना मोहम्मद अतहर साहब दामत बरकातुहुल आलिया जिन्होंने मुझे मौका दिया, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आप सब नायब सदर जमीयत उलमा जिला सीतापुर हैं। मौलाना मोहम्मद उस्मान कासमी साहब आपके महमूदाबाद के करीब के सदर मुहतरम है जमीयत के। आपको चाहिए कि कम से कम अपने उलमा से मुलाकात तो किया करें, जाके मुलाकात करिए। अल्लाह ने उनको मौका दिया है, उनके साथ रहिए और दीगर लोग हैं उनके साथ रहिए। उलमा की क़यादत कबूल करिए, उलमा के एहतराम करिए। यही उलमा इंशाअल्लाह आपका हाथ क़यामत में पकड़ कर अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे इंशाअल्लाह। जितने मौजूद हैं यहाँ, मैंने जिसका नाम लिया या नहीं लिया, अल्लाह सबके उम्रों में बरकत। एक वादा कर लो तब मैं उठूं कि दुआ तक इंशाअल्लाह कोई नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। हाथ उठा के वादा करो। कितने लोग करते हैं? हाँ, बहुत लोग सोच रहे हैं कि नहीं करना। अल्लाह अच्छा रखे, हाथ नीचे कर लीजिए। अगर आपको इस्तिंजा आए या कोई तकलीफ हो तो उठ जाइएगा, अगर न आए तो न जाइएगा। हजरत का बड़ा कीमती खिताब होता है और मैं सच बता रहा हूँ, हमारे जिले में चंद इंतहाई मुअक्कर उलमा है, उनमें आपका शुमार होता है। अल्लाह ने आपको कलम भी दिया है, बहुत अच्छा लिखते हैं और आपकी ज़बान में भी असर है, बहुत अच्छा बोलते हैं, सादे रहते हैं। मैं खुद हजरत से कहता हूँ कि आप इतना सादा रहते हैं कि लोग बेचारे नहीं जान पाते। अल्लाह आपकी इल्म में उम्र में बरकत दे। और हमारे मुफ्ती सादत हुसैन साहब ये बड़े नेक आदमी हैं, इन्होंने हमें आज की दावत दी थी और ये कल के लिए बुला रहे थे 15 को। मुझे 15 का वक्त नहीं था तो मैं आज ये बोले तो बोले आज आ जाइए। तो ये आप हजरात की मोहब्बत है कि आपने हमको
وقت بے وقت آنے کا بھی موقع دیا. اس کے لیے اللہ آپ کو قبول کرے. اپنی مسجدوں کو آباد رکھیے, والدین کی خدمت کریے, چھوٹے بچوں کی دینی دنیاوی تعلیم کی فکر کریے, پڑوسی کو کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی ہدیہ دے کے کھلاتے پلاتے رہا کریے, اپنے مسجد کے امام کو کپڑے پیسے ہدیتاً کبھی کبھی دیتے رہا کریے, اپنے امام کی عزت اور احترام کریے. اس کے پیچھے 5 وقت آپ اللہ اکبر کرتے ہیں, وہ آپ کی نمازوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ رکھ کے قیامت تک پہنچے گا. سچ بتاؤ, اس کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کو کچھ کھلائے پلائیں. اس کو کھلائیے پلائیے, اس کی قدر کریے, علماء کے سامنے آنکھیں نہ اونچی کریے, علماء کے سامنے زبان نہ کھولیے, علماء کے سامنے تھوکنے سے ان سب چیزوں سے پرہیز کریے, علماء کی قدر کیجیے, اپنے رشتہ داروں کا احترام کریے, اپنی بہنوں کا جائیداد میں جو حق ہے وہ ادا کریے, وراثت ادا کریے, جہیز بند کریے. جہیز لعنت ہے اور وراثت شریعت ہے. 90% مسلمان وراثت پر عمل نہیں کر رہے ہیں. وراثت دیتے بھی تو کیسے معلوم ہے, آپا اور تم بہنا حصہ لے لو اور دروازہ بند ہے آج کے بعد. تو وہ بھی سوچتی ہے آپا دروازہ, بھیا دروازہ نہ بند کرو, حصہ تم ہی لے لو. ہاں ہاں تب ٹھیک ہے, آپا دروازہ کھلا. یہ تو دھمکی دے کے وراثت دیتے ہو. یاد رکھو, جس نے اپنی بہنوں کا حق کھایا وہ ظالم ہے, قیامت میں مارا جائے. وراثت فرض عین ہے, جس طرح نماز جمعہ فرض ہے, جس طرح فجر ظہر مغرب عشاء فرض ہے, جس طرح قرآن کتاب ہے اللہ کی, اسی طرح وراثت فرض ہے مسلمانوں پر. جو نہیں دے رہے ہیں سب مجرم ہیں, سب گنہگار ہیں, سب خطا کار. اب آپ کہو گے ابا نے نہیں دی, ابا کو چھوڑیے, آپ اپنی اولادوں میں شروع کریے سلسلہ وراثت. جو نہیں دے رہے ہیں یہ مجرم ہیں, اللہ کے قسم مارے گئے. جہیز غلط ہے, حرام ہے, وراثت فرض ہے اور اللہ کی نعمت. طے کرو ہم وراثت دیں. آپ کہتے ہو بٹیا کو جہیز دے دیا, تو بھیا میں جہیز لے بھی تو لیا ہے, خالی دیا ہی تھوڑی ہے. ایک بٹیا رخصت کی, 3 لاکھ روپے کا جہیز دیا, 2 بھیا کی شادی کی 10 لاکھ روپے کا لیا. اچھا ایک اور بےہودہ پن چلا ہے. اب کیا چلا ہے معلوم ہے, بھیا ہم تم کو موٹر سائیکل دی بھیا ہے. تو بھیا نے کہا کون والی, تو اب انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ روپیہ دیے تھے, موٹر سائیکل لے لو. بھیا نے کہا ہمارے دوست میں بڑی بدنامی ہو گئی, بلیٹ لیں گے. تو بھیا نے 2 لاکھ روپے اور ادھار لے کر کے بلیٹ لے آئے. اب 2 لاکھ 3 لاکھ کی بلیٹ تو لے آئے, چلاتے کتنے دن, تیل کے پیسے نہیں تھے, تو 6 مہینے بعد بیچ باچ کے کنارے لٹا دیا. کیا کاموں میں لگے ہو یار, سے بیکار کی باتیں ہیں. طے کرو انشاءاللہ ہم اپنے گاؤں کی قدر کریں گے, اور ننکاری گاؤں تمام گاؤں میں افضل ہو گیا, کیونکہ یہاں ایک صاحب قرآن ہو گئی ہوئی نا. اب یہاں گاؤں میں کوئی غلط قرآن نہیں پڑھ پائے گا انشاءاللہ. اس کو دیکھ کر کے طے کرو ہم سب انشاءاللہ قرآن میں مہارت پیدا کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.